منفرد شخصیتیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فطرتاً مسلمان تھے، فطری طور پر اور طبیعی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کیا جس کو علماء نے لکھا ہے کہ یمن کے علاقے کی طرف سفر کیا، اور نیک طبیعت اور نیک فطرت انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ جاتا ہے تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس علاقے میں کوئی بزرگ شخصیت ہے، اس علاقے میں کوئی اللہ والا ہے، کوئی ولی اللہ ہے، ولی کامل ہے، اس کی زیارت کی جائے، اس کا دیدار کیا جائے اور اس کی نصیحتوں سے استفادہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں گئے تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک بوڑھا ہے جس کی عمر 390 سال ہے۔ کتنی؟ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال عمریں۔ 390 سال کا ایک بوڑھا ہے جس کو دنیا شیخ ازد یمنی کہتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس 390 سالہ بوڑھے شیخ ازد یمنی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اتنا بوڑھا اور اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں آنکھوں پر گر چکی ہیں۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو پکڑ کر اوپر نہ کرے تو اس کی آنکھوں کی پلکیں جھکی رہتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ما اسمک، تے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ ما اسم ابی کا، تیرے والد کا کیا نام ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، صدیق اکبر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ عثمان ابن عامر۔ پوچھا کہ من این جئتا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ من المکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ وہ شیخ پوچھتا ہے کہ من ای قبیل، مکہ میں کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم سے میرا تعلق ہے۔ وہ شیخ ازد یمنی 390 سال کا بوڑھا آسمان دنیا کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہہ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس واعظ و نصیحت کے استفادے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ مجھے دیکھ کر رو بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ شیخ ازد یمنی 390 سال کا بوڑھا جواب میں کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں زبور کا عالم ہوں، مجھ پر 4 صدیاں بیت چکی ہیں، میں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، یہ سابقہ کتابوں کا میں عالم ہوں۔ ان سابقہ کتابوں کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں نبی آخر الزمان، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا و آخرت کی سرداری عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کا وارث بھی بنائیں گے، اہل دنیا کا وارث بھی بنائیں گے۔ وہ آخرت کے بھی نبی ہوں گے، آخرت کے بھی امام ہوں گے، انبیاء کے بھی امام ہوں گے۔ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لائے گا، اس کی نبوت کی سب سے پہلے جو تصدیق کرے گا، اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کا لقب صدیق اور عتیق ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر ہوگا، اس کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت فخر ہوگا۔ تو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی تھی، اپنے رب سے یہ التجا اور یہ فریاد کی تھی، اپنے رب کے سامنے یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش رکھی تھی
کہ یا ربا مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرمانا کہ میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں، اس کی زیارت کا موقع مجھے مل جائے، اس نبی کا دیدار نبوت مجھے نصیب ہو جائے۔ لیکن یا ربا اگر میری تقدیر میں، تیرے فیصلے میں میری اتنی لمبی عمر نہیں لکھی تو یا ربا کم از کم مجھے اس نبی آخر الزمان پر سب سے پہلے ایمان لانے والا، اس کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سب سے پہلے اس نبی کی نبوت کی شہادت اور گواہی دینے والا ابو بکر صدیق، اس کی زیارت مجھے نصیب فرما دینا، اس کا دیدار مجھے نصیب فرما دینا، اس کی زیارت کی مجھے توفیق اور سعادت نصیب فرما دینا۔ آج میری 390 سالہ پرانی اور دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے، تو میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ میں اس رب کا احسان مند ہوں کہ اس رب نے مجھ پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہ کر سکا، اس نبی آخر الزمان کی زیارت تو نہ کر سکا، لیکن آج مجھے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی اور پہلے یار غار صدیق اکبر کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور اے صدیق اکبر، اب تو خوش نصیب ہے، اے صدیق اکبر تو بڑا مقدر والا ہے، بڑے نصیبوں والا ہے کہ عن قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ شاید کہ میری اتنی عمر نہ بچے، شاید کہ میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے اور میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکوں، لیکن اے صدیق اکبر جب تو اس نبی آخر الزمان کا دیدار کرے گا اور اس کی نبوت پر ایمان لائے گا تو میری طرف سے اپنے آقا کو سلام عقیدت پیش کرنا، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دیدار تو نہ کر سکا، آپ کا دیدار تو نہ کر سکا، لیکن یہ 390 سال کا بوڑھا شیخ از یمنی تیرے یار غار ابو بکر صدیق کو دے کر تیری نبوت پر کلمہ شہادت پڑھنے کا اعلان کرتا ہے۔